بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کی مجلس میں ان چند باتوں کو جانیں گے کہ سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کورس شروع ہونے جا رہا ہے، تو کورس کے متعلق ہم چند باتوں کو جانتے ہیں کہ سیرت کے کتنے حصے ہیں، سیرت کی خصوصیات کیا ہے، سیرت جاننے کی کیا اہمیت ہے، ہم سیرت کو کیوں جانیں اور کیوں پڑھیں، سیرت کے متعلق ہماری ذمہ داری کیا ہے، سیرت کورس میں کیا چیزیں ہیں اور سیرت کورس کرانے کا کیا مقصد ہے اور سیرت کورس کا طریقہ کار کیا ہوگا، ہم ان باتوں کے متعلق آج جانیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس دنیا کو وجود بخشا ہے اور اس روئے زمین پر انسانی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ کامل ترین ہستی ہے جن کی زندگی اپنے اندر عالم انسانیت کی مکمل رہنمائی کا پورا سامان رکھتی ہے۔ رہبر انسانیت، نبی رحمت، ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سے تشریف لے جانے تک کے احوال و واقعات کے جاننے کا نام سیرت ہے۔ سیرت کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک کے احوال و واقعات کے جاننے کا نام سیرت ہے۔ اور سیرت کے حصے یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے جو احوال و واقعات ہیں تو دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک زمانے یعنی وقت کے اعتبار سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی مدت کے اعتبار سے، اور دوسرے حصے آپ کی سیرت کے مضامین کے اعتبار سے۔ زمانے اور حیات طیبہ کی مدت کے اعتبار سے سیرت کی تین حصے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، آپ کی پیدائش سے نبی بننے تک کا زمانہ۔ نمبر دو، نبوت ملنے کے بعد سے ہجرت تک کا زمانہ، اور نمبر تین، ہجرت سے وفات تک کا زمانہ۔ ان تین زمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 13 سالہ زندگی شمار ہو جاتی ہے۔ اور مضامین کے اعتبار سے سیرت کی بھی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، سیرت کا وہ حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، اخلاق و عادات اور خصوصیات پر مشتمل ہے۔ نمبر دو، سیرت کا وہ حصہ جو دلائل نبوت پر مشتمل ہے۔ اور نمبر تین، سیرت کا وہ حصہ جو آپ کے غزوات اور جنگ پر مشتمل ہے۔ تو یہ سیرت کے حصے ہوئے، یعنی ایک زمانے وقت کے اعتبار سے کہ آپ کی 63 سالہ زندگی کے اعتبار سے، اور ایک مضامین یعنی آپ کے اخلاق، عادات، صفات اور آپ کی نشانیاں، یہ مضامین میں داخل ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ سیرت کورس کی کیا اہمیت ہے، کیا خصوصیت ہے۔ حضرت علامہ سید سلیمان صاحب ندوی نے خلاصہ میں لکھا ہے کہ سیرت رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4 خصوصیات کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر ایک، تاریخیت۔ تاریخیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تاریخی طور پر ایسی محفوظ اور مستند ہے کہ دوسرے پیغمبروں کی سیرت ایسی محفوظ نہیں۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا اور قیامت تک آپ کے لیے نبوت کو باقی رکھا، تو اس لیے ضروری تھا کہ آپ کی سیرت تاریخی طور پر محفوظ ہو۔ نمبر دو، کاملیت۔ کاملیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام گوشے روز روشن کی طرح واضح اور ظاہر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں جس کی سیرت و سوانح مکمل طور پر لوگوں کے سامنے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی بھی حصے پر راز و خفا کا پردہ نہیں ہے۔ نمبر تین، جامعیت۔ جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے کے لیے اس میں نمونہ ہے، آئیڈیل پن ہے۔
اور نمبر 4 عملیت۔ عملیت کا مطلب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا اس کا عملی نمونہ آپ کی زندگی میں موجود ہے۔ جو نصیحتیں آپ نے فرمائی ان سب پر سب سے پہلے آپ نے عمل کیا، پھر امت کے سامنے اس عمل کو پیش کیا۔ یہ 4 خصوصیات علامہ سید سلیمان ندوی نے بیان فرمائی ہے۔ ہمارے استاد مفتی عادل عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ اور خصوصیات ہیں۔ نمبر 5 حلاوت۔ حلاوت کا مطلب ہے مٹھاس۔ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے آدمی کی زندگی کے بارے میں، اس کی ہسٹری کے بارے میں اگر ہم پڑھ لیں، سوانح عمری کے بارے میں ہم پڑھ لیں، چاہے اپنے والد کی سوانح حیات ہی کیوں نہ ہو، ان کی ہی ہسٹری، ان کے ہی واقعات کیوں نہ ہو، تو 2-4 بار 10 بار پڑھنے سے اکتاہٹ محسوس ہوں گی۔ لیکن خدا تعالیٰ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایسی حلاوت اور مٹھاس ہے کہ آپ پڑھتے جاؤ، سنتے جاؤ، مزے لیتے جاؤ، آپ کو کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوں گی۔ اور صداقت۔ صداقت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی صاف اور سچی ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی سچائی تھی کہ دشمنوں نے بھی آپ کی سچائی اور صداقت کا اعتراف کیا ہے۔ اور حفاظت۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی آپ کی زندگی کے احوال محفوظ ہے، اور جس شان کے ساتھ محفوظ ہے، اس طرح دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے کسی کی بھی زندگی کے احوال ایسے محفوظ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی محفوظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بال کتنے سفید ہوئے تھے وہ بھی کتابوں میں ذکر ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں چھوٹے بچوں نے جو پیشاب کر دیا تھا تو ان بچوں کے نام تک کے ذکر ہے۔ تو یہ ہم نے چند خصوصیات کو سمجھا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ سیرت کی اہمیت کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، زندگی کے احوال کو پڑھنا اور سمجھنا، جاننے کی اہمیت کیا ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اس لیے کہ دونوں جہاں کی سعادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی تعلیمات میں ہے۔ لہذا جو بندہ دونوں جہاں کی سعادت اور کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے سمجھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، آپ کی زندگی احوال کو جانے اور سمجھے۔ دوسری اہمیت یہ ہے کہ آج کل مذہب اسلام پر طرح طرح کے الزامات اٹھ رہے ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہم نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں ہے، تو غیروں کو کیا واقف کرائے۔ جب ہم سیرت پڑھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے تو دوسروں تک پہنچائیں گے تو پوری حقیقت منکشف ہوں گی۔ اور تیسری اہمیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو حق تعالی شانہ نے قیامت کے لیے اسوہ بنایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر چھوٹی بڑی چیز موجود ہے۔ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں، خواہ اجتماعی ہو یا انفرادی زندگی ہو، زندگی کے ہر موڑ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پوری تعلیمات موجود ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ آپ کی تعلیمات سے تشنا نہیں ہے، خواہ ان کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے آداب کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو آداب سکھانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے آداب، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، یہاں تک کہ استنجا کے آداب بھی سکھائے ہیں اور بتائے ہیں۔ اب ہم سیرت کیوں پڑھیں؟
تو آج افسوس اس بات پر ہے کہ ہمیں سیرت پاک کا ایک صفحہ بھی معلوم نہیں۔ یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنا لیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آئیڈیل اور نمونہ آپ کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور اس نمونے پر چلیں۔ اگر ہم آپ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے ہی نہیں تو پھر ہم عمل کیسے کر سکیں گے؟ آج افسوس اس بات پر ہے کہ ہمیں سیرت پاک کا کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں کسی فلمی ایکٹر سے محبت ہوتی ہے تو اس کی پہلی فلم سے لے کر آخری فلم تک، نیز ہر فلم میں کام کرنے والوں کے نام، اس فلم کی ریلیز کی تاریخ، سال وغیرہ سب یاد ہوتا ہے۔ کسی کریکٹر سے محبت ہوتی ہے تو اس کے رن، وکٹ، کیچ، سنچری وغیرہ سب یاد ہوتا ہے، مگر جب نمبر آتا ہے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے والد اور والدہ اور دادا پر بات پوری آتی ہے۔ نانا، نانی، دادی کا نام تو اکثر کو معلوم ہی نہیں۔ چچا میں فقط ابو طالب، ابو لہب، عباس اور حمزہ کے نام ہی یاد ہے، بعضوں کو تو بھی یاد نہیں ہے۔ پھوپھی میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا اور ازواج مطہرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے حضرت خدیجہ اور عائشہ کے علاوہ کسی کا نام یاد نہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوب سیرت کو پڑھیں، سمجھیں، سنیں، جانیں، غور سے ان کا مطالعہ کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اب یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو سیرت النبی دوسروں تک پہنچانا ایک اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی تعلیمات، ان کے اخلاق ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دوسروں تک پہنچانے میں معاشرے میں اخلاقی، روحانی اصلاح کا عمل تیز ہو سکتا ہے اور اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں مدد مل سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت کورس کے اندر شریک ہوں، سیرت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کے اندر جانیں اور اپنے دوست و احباب تک سیرت کی باتوں کو، سیرت کی چیزوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی احوال کے متعلق پہنچائیں۔ یہ ہے کہ سیرت کورس میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیرت کورس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے احوال کو، اور نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور نبوت کے دلیلوں کو، اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ تو سیرت کورس میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح سارا زندگی کا خلاصہ اور آپ کے ہر ایک عمل کا طرز بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سیرت کورس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی آپ کی زندگی ہمارا دین و ایمان ہے۔ اس دین و ایمان کی حفاظت ہم سب کے لیے اس قدر ضروری ہے جس قدر زندہ رہنے کے لیے ہمارا کھانا پینا ضروری ہے۔ جس طرح کھائے بغیر اور پیے بغیر ہم زندگی کی گاڑی کو آگے نہیں لے جا سکتے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر ہم اپنے دین و ایمان کو زندہ و تابندہ نہیں کر سکتے۔ سیرت کے ہر واقعے کے اندر رہنمائی موجود ہے، کچھ نہیں تو آنکھوں کے لیے نمی، دلوں کے لیے گداز اور قلوب کے لیے خشیت کی کیفیت موجود ہے۔ اب سیرت کورس کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ صبح میں یعنی سنیچر کی صبح سے روزانہ کو سبق کی لنک گروپ میں ڈال دی جائیں گی، جسے آپ 24 گھنٹے کے اندر کبھی بھی سن سکتے ہیں، اور
ایگزام فارم آئیں گا تو آپ حضرات کا کام یہ رہے گا کہ سبق سننے کے بعد میں، سبق پڑھنے کے بعد میں ایگزام فارم کے لنک اوپن کرنے کے بعد پھر وہاں پر آپ نے آج کا سبق پڑھا ہے یا نہیں پڑھا اس کا ٹیسٹ دیں گے، اور صحیح میں سے سبق کے متعلق سوالات اس میں بھی ہوں گے، آپ اسے حل کریں گے تو آپ کے کورس کے ختم پر آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے والا بنائے۔ تو ہمارا یہ کورس جو ہے تو سنیچر سے شروع ہوگا، تو اس لیے چاہیے کہ ہمارے کورس کی باتوں کو آپ کثرت سے لوگوں تک پھیلائے، تاکہ کثرت سے ہر محلے ہر گلی سے کوئی آدمی اس کورس سے خالی نہ